بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ لانگ مارچ کے شرکاء سے سختی سے نپٹنے کا فیصلہ، اسلام آباد کا ریڈ زون سیل۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو امداد کی فراہمی کے لیے $40 ارب کے بل کی منظوری دے دی۔ یوکرین میں نافذ مارشل لا میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی روس میں داخلے پر مستقل پابندی عائد، روسی وزارت خارجہ نے خبردار کر دیا۔ ایران میں القدس فورس کے کمانڈر کی ٹارگٹ کلنگ۔ روس نے فن لینڈ کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں سیلاب سے لاکھوں شہری متاثر، درجنوں ہلاک۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا، $201 پر جا پہنچا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ لانگ مارچ کے شرکاء سے سختی سے نپٹنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے شرکاء سے سختی سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنا شروع کر دیا۔ وفاقی حکومت کی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نپٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکاء سے سختی سے پیش آیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کے پیش نظر اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آج رات تک ریڈ زون جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ریڈ زون جانے کے لیے صرف مارگلا روڈ کو کھلا چھوڑا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی پولیس اور انتظامیہ کو اقدامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ دیگر صوبوں سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ پولیس، ایف سی اور رینجرز اہلکار بھی طلب کیے جائیں گے۔ آج رات سے دیگر صوبوں سے نفری پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہی قیدی وینز، واٹر کینن اور دیگر سامان پولیس کو فراہم کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو امداد کی فراہمی کے لیے تقریباً $40 ارب کے بل کی منظوری دے دی، جس کا مقصد روس کے خلاف یوکرین کے ساتھ فوجی تعاون بڑھانا ہے۔ انہوں نے سیول میں قیام کے دوران بل پر دستخط کیے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے سی این این کو بتایا ہے کہ اس قانون سازی سے یوکرین کی فوجی اور نیشنل سیکیورٹی فورسز کی معاونت کے لیے فنڈنگ اور یوکرین کے پناہ گزینوں کو صحت اور علاج معالجے کی سہولیات سمیت فوجی اور انسانی امداد کے لیے رقم فراہم کی جا سکے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین میں نافذ مارشل لا میں 3 ماہ کی توسیع۔ یوکرین میں نافذ مارشل لا میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے ساتھ جاری جنگ کے باعث مارشل لا میں 23 اگست تک توسیع کی گئی ہے۔ خبرسا ایجنسی نے مزید بتایا ہے کہ یوکرینی پارلیمنٹ نے ملک میں نافذ مارشل لا میں 3 ماہ توسیع کی منظوری دے دی۔ یاد رہے کہ یوکرین پر 24 فروری کو روسی حملے کے بعد سے مارشل لا لگایا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن سمیت کل 963 افراد کے روس میں داخلے پر مستقل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اتوار کے روز روسی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ان امریکی شہریوں کی فہرست شائع کی گئی تھی جن کی روس میں داخلے پر مستقل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان افراد میں امریکی صدر جو بائیڈن سمیت کل 963 افراد کے نام شامل ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکومت کے اقدامات کا جواب مناسب جوابی کارروائی کی صورت میں دیا جاتا رہے گا اور روس کے جوابی اقدامات ناگزیر ہیں۔ روس تصادم نہیں چاہتا اور باہمی احترام کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویب سائٹ نے 21 مئی کو ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے دورہ ایشیا کے دوران یوکرین کی امداد کے لیے ایمرجنسی ایکٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت یوکرین کو تقریباً $40 بلین مالیت کی سیکیورٹی، مالی امداد اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کی جائے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں القدس فورس کے کمانڈر کی ٹارگٹ کلنگ۔ ایران میں سپہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سپہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر کی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ دارالحکومت تہران کے ڈاؤن ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے کمانڈر حسین سیاد کو ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایرانی خبرساز ادارے کا مزید کہنا تھا کہ مقتول فوجی کمانڈر سپہ پاسداران کی قدس فورس میں کرنل کے عہدے پر تعینات تھے اور شام کی جنگ میں شریک تھے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے اتوار کی سپہر کرنل حسین کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی میں سوار تھے۔ ترجمان کے مطابق ایرانی کمانڈر کو 5 گولیاں لگی، جس کے باعث وہ واقعے پر ہی جام حق ہو گئے۔ ترجمان سپہ پاسداران نے موقف اختیار کیا ہے کہ کرنل کی ٹارگٹ کلنگ انقلاب عالمی سختبار سے منسلک افراد ملوث ہیں۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں عالمی سختبار کا لفظ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک اور بیان میں ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سپہ پاسداران نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے منسلک ٹیم کو بھی پکڑا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کی جانب سے فن لینڈ کو مزید گیس فراہمی روک دی گئی۔ فن لینڈ میں توانائی کی سرکاری کمپنی کے مطابق روس اب فن لینڈ کو قدرتی گیس فراہم نہیں کرے گا۔ گیس کی سپلائی اب بالٹک کنٹینر پائپ لائن کے ذریعے یقینی بنائی جا رہی ہے، جو فن لینڈ اور اسٹونیا کو ملاتی ہے۔ روس کی جانب سے فن لینڈ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ گیس کے بل روسی کرنسی روبل میں ادا کریں، تاہم انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل روس پولینڈ اور بلغاریہ کو بھی گیس کی سپلائی روک چکا ہے۔ دوسری جانب فن لینڈ نیٹو اتحاد میں شمولیت کی باضابطہ درخواست دے چکا ہے، جس کے چند روز بعد گیس کی ترسیل روک دی گئی تھی۔ فن لینڈ نے یہ فیصلہ یوکرین پر روسی حملوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کے نتیجے میں کیا ہے۔ روس نے فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کے فیصلے کی شدید مخالفت کی ہے۔ روسی صدر نے وارننگ جاری کی تھی کہ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر ہمیں کوئی خطرہ یا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان ممالک میں فوجی تنصیبات کی توسیع پر روس اپنا رد عمل دے سکتا ہے اور دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش میں سیلاب سے لاکھوں شہری متاثر، درجنوں ہلاک۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں شدید بارشوں کے بعد کئی علاقوں میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں لاکھوں شہری متاثر اور درجنوں ہلاک ہو گئے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں سیلاب کے باعث اب تک کم از کم 57 افراد کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 10، بھارت میں کم از کم 47 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق بنگلہ دیش کے شمال مشرق میں یہ تقریباً 2 دہائیوں میں آنے والا شدید ترین سیلاب ہے، جس کی وجہ سے 2 ملین باشندے پانی میں پھنس کر رہ گئے ہیں، جبکہ ریاست آسام میں متاثرہ دیہاتوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے۔ بھارتی ریاست آسام، جو بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں پر واقع ہے، بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہے کہ آسام میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا، 201 روپے پر جا پہنچا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہوا اور ڈالر 200 روپے تک جا پہنچا، جبکہ گزشتہ کاروباری ہفتے میں امریکی ڈالر 7 روپے 61 پیسے مہنگا ہوا اور 200 روپے 14 پیسے پر بند ہوا، جبکہ پیر کے کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں 6 پیسے اضافہ ہوا، جس سے ڈالر 200 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں مزید 80 پیسے اضافہ ہوا، جس سے اب ڈالر 201 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔